اب آج کے دور میں وہ قرآن کی جس طرح انہوں نے بے حرمتی کی، خدا لعنت کرے ان سب کو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ آپ بولے ہمیں غصہ ہونا چاہیے، ہمیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے تصویریں کھینچیں گی، آپ نے پروٹیسٹ کیا، آپ اپلوڈ کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اصل پروٹیسٹ قرآن کو اپنے وجود میں اتارنا ہے، یہ کریں۔ اگر آپ واقعاً قرآن کی بے حرمتی میں نالاں ہیں تو کم از کم روز 20 آیتیں تو پڑھیں قرآن کی، جمع ہو جائیں، اچھی بات ہے، بتائیں دنیا کو کہ بہرحال آپ قرآن کا معاشرہ ہیں، بتائیں، لوگوں نے کیا ہے، لوگوں نے مجلسوں میں بھی قرآن ہاتھوں میں اٹھائے ہیں، بتائیں، اچھی بات ہے، آپ کریں، لیکن اصل تو یہی ہے۔ ابھی آپ نے یہاں ہاتھ میں اٹھایا، گھر میں آپ نے کبھی قرآن اٹھایا ہی نہیں، تو کس کو اپنے ہاتھ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آج دشمن کیوں ایسی سازشیں کر رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں؟ اگر ہم تعلیمات قرآن پہ عمل کرتے تو کسی کی مجال تھی؟ نہیں۔ قرآن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ امام کا جو قول ہے، خدا بہرحال میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، خدا مجھے توفیق دے۔ امام فرماتے ہیں کہ 50 آیتیں قرآن کی ڈیلی پڑھنی چاہیے، 50، لیکن بعض روایات کہتی ہیں کہ اگر 20 پڑھو تو کم از کم غافلوں میں سے نہیں ہو۔ لیکن کتنا ہم پڑھتے ہیں؟ اور یہ عزیزان محترم دیکھیں، قرآن صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھنا، آپ نے قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنا، تدبر، تفکر۔ میری زندگی گزر گئی، میں نے قرآن کی تفسیر نہیں دیکھی، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنی تفسیریں، تفسیر کہتے کیسے؟ یہ کیسے ہوگا کہ آپ دیکھیں جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد، جب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا؟ ایک قرآن، ایک اطرت اہل بیت، جو دونوں کو تھامے گا، پکڑے گا، وہ مجھ تک پہنچے گا۔ یعنی امپورٹنٹ چیز ہے نا، ایسی تو نہیں ہے۔ تو اب میں نے قرآن کو کتنا تھاما ہوا ہے، اور قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ خوب اس کو پریکٹیکل ترجمہ پڑھیں۔ اب تو بہت آسان ہو گیا انٹرنیٹ پہ، تو اب تو ہمارا بھی جو چینل ہے سبیل قرآن، 7 منٹ میں آپ ڈیلی تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں۔ 7 منٹ نہیں ہے آپ کے پاس، 3 منٹ میں آپ ترجمے کے ساتھ، 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس، تو بھائی پھر میں امام زمانہ کے پاس کیسے جاؤں گا جب 3 منٹ نہیں ہے میرے پاس؟ ہدف، مقصد، وجود میں نورانیت کو اتارے عزیزان محترم۔ یہ جب ہوگا تبھی آج جوان وہ جوان بنے گا کہ جس کی جان کربلا کے جوان پر قربان ہو جائے گی۔